میں زہرا دے بابا دی میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیوان سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیوان جد جان نٹل مدنی من ٹھار تو وار دیوان فاروق محبت دے نظرانے میں پیش کنا سارا حسن حسینہ دا سارا حسن حسینہ دا او دے قدمہ تو وار دیوان سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیوان الصلاة والسلام حبیب اللہ الصلاة والسلام رسول اللہ مال والے میرے نبی نے سونیا دے بٹینے دیا کڑیاں ویکڑیاں سونیا دے میرے محمد یا رسول اللہ میرے کمری والے دی سونیا دے بٹینے اڈاواں کٹے رے کھاڑی دے سونیا بٹینے چونے آرے باغ نبی دے آچارے کراراں دا کنڈے اکوادت کراراں دا میرے کمری والے دی سونے میرے کمری والے دی سونے مدینے جاواں تنوں مکے دیاں گلیاں کھواواں میرے سونے بوبادا سونے آدھے مدینے جاواں مانا دے آدھیا سینٹی وادائی سونے سینٹی وادائی سینٹی کالے سینٹو سونا لئی سینٹی وادائی میرے سونے میرے نبی نہ کھلا لائرہ سونیا بات میرے نبی دے مہوانے آلے میرے آباد نبی دے کمری والے دے اے والا لیو کونے مدینے دیا گڑیاں بیکن والا کوئی ہے بھی کوئی نیکیاں کمان والا ہے بھی بات کرن والا ہے بھی والی میرے کمری والے دی بات وڈی سونیا مدینے دیا گڑیاں دے میرے نبی علیہ السلام نے میرے سونیا شہرات شہر دیوار آئی میرے سونیا کمریہ بات سونیا میرے نبی علیہ السلام میرے سونے بوبا سلام آیا سونے میرے نبی دے کھانے چاندارا کمری والے دی اور سونے میرے کمری والے دی سونے میرے بوبا کمری والے دی سونے مدینے جاواں تینوں لے دے مدینے جاواں میرے کمری والے دی سونے محمد قبر کراراں دی سونے مدینے والے دی سونے مدینے والے دی
اللہ تعالیٰ دے مانے میرے اللہ نے کار کھوڑا ہے میں سونے اللہ نے کار کھوڑا ہے میں کمری والے دیوار ہوتی ایسا دیوار آئی سونیا ہے سین دیوار آئی سین سونڈا کونے سین تھی گل ہے آٹھ نیندر نہیں بیٹھی چاری رات کھانے کھاویلا ٹاپ کھاتی ایک دو لاکھ دے 2 بجے تک ٹاپ کھاتی ہے کان مال والے ایک دے لاکھ دے 2 بجے لیتے دی اعلان تک باتت کھاتا ہے کہ میں چاری رات باتت کرنی ہے سونیا میں کمری والے دیوار آئی میں سونیا بات میرے نبی دے قرآن اللہ قرآن آیا الحمد لوليه والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا آیا جو قدموں میں ہور جنتی بنا دیا یا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے محبت سے درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام علیہ اے کربلا کی خاک تو اسے احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول اے کربلا کی خاک تو اسے حسان کو نہ بھول
کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے بطول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے بطول، اے کربلا کی خاک تو اسے حسان کو نہ بھول۔ اللہ کریم جل مجدہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اس کے لاڈلے اور پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود و سلام اور ہدیہ منقبت بحضور سبت رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ بہار بیت مرتضی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام و جملہ خاندان اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ مودت عقیدتاً عرض کرنے کے بعد عالی مرتبت قابل تکریم حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب، ماہ محرم الحرام شریف کی مناسبت سے موضوعات چل رہے ہیں۔ آج میں امام علی مقام کی بارگاہ میں پھر نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے ان آیتوں کا تعلق ہے واقعہ مباہلہ سے۔ میں انتہائی شارٹ وقت میں انتہائی سلیس انداز میں بڑی سادگی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ مباہلہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور یہ کس وجہ سے رونما ہوا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ واقعہ مباہلہ اس طرح شروع ہوا کہ مدینہ طیبہ سے جب اسلام کی کرنیں پھوٹیں اور یہ پیغام اسلام کا دور دور تک گیا، مدینہ طیبہ سے 900 سے لے کر 1000 میل تک کی دور مسافت پر ایک علاقہ ہے بہت بڑا، آج بھی وہ دنیا کے چہرے پہ موجود ہے، جس علاقے کا نام ہے نجران۔ نجران جب حضور مدینہ پاک میں گئے اس وقت ٹوٹل عیسائیوں کا علاقہ تھا، عیسائی اس پر غلبہ رکھتے تھے، یعنی اکثریت عیسائیوں کی تھی۔ یہ میں تفسیر کبیر سے پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی آیتوں کا شان نزول ہے یہ، یعنی وہ آیتیں اتری کیوں جو میں نے پڑھی ہیں۔ یہ سنیے گا ذرا غور سے، مہربانی ہوگی، وقت کم ہے، شہادت کی طرف بھی چند کلمات عقیدت سے پیش کرنے ہیں، جملے بڑے سننے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جب وہاں اسلام کا ڈیلیگیشن یعنی اسلام کا وفد جب وہاں پہنچا، نبی پاک نے بھیجا وفد کو اسلام کا پیغام لے کر جاؤ اور جا کر ان عیسائیوں کو کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو وہاں سے کچھ مناظر ان کے جو بہت بڑے راہبر تھے، جو ان کے راہب تھے، جو ان کے بہت بڑے عالم تھے، ان پر مبنی ایک وفد کی شکل میں لوگ مدینہ پاک میں آئے۔ سب سے پہلے میرے نبی کا اخلاق دیکھیں، میرے حضور نے ان کو مسجد میں جگہ دی، اس لیے مسجد میں جگہ دی کیونکہ اس وقت کسی اور جگہ پر ٹھہرانے کا کوئی مناسب انتظام تھا نہیں۔ یہ بات یہ ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اگر کوئی کہے جی آج بھی تو پھر عیسائیوں کو آنے دو، اس وقت کوئی مناسب انتظام نہیں تھا، لہٰذا مسجد کے ساتھ جو حصے ہوتے ہیں، جس طرح یہ سٹور بنا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی حصہ تھا جہاں میرے نبی نے ٹھہرایا۔ اور سنیے، میرے نبی اپنے گھر سے کھانا پکوا کے لے آئے۔
ان کے پانی کا انتظام کیا، بستر کا اہتمام کیا، فرمایا آرام کرو، دور سے آئے ہو، صبح بات کریں گے تم سے۔ رات انہوں نے گزاری، فجر کی نماز کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام بیٹھ گئے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں عیسائیوں بولو، کیا تمہارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بتاؤ، آپ بتائیں آپ کا کیا عقیدہ ہے ہمارے نبی عیسیٰ کے متعلق؟ میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، روح اللہ ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ عیسائی بول کر کہتے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہو پھر تو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے کوئی اور بات نہیں کی، اللہ نے فرمایا جبریل قرآن بھی لے جاؤ، پیغام بھی لے جاؤ۔ یہ آیتیں اتری ہیں، ادھر ادھر سے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ لوگ شروع کرتے ہیں ندو بنانا سے، میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، تو میرے نبی نے اپنے پاس سے کوئی انہیں جواب نہیں دیا۔ میرے نبی تو کہتے ہی وہ ہیں جو میرا رب کہہ رہا ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو میرے نبی نے پہلا جملہ عیسائیوں سے کہا، عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ، انہیں کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا محبوب انہیں کہہ دو عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں ہے، تو تم بتاؤ نا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسائیوں عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے مگر آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں۔ آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، بولیے ذرا، آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے، جبکہ تم عیسائی آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ حیا کرو، ان کی ماں بھی نہیں، ان کی تو ماں مریم ہے، تو جس کی ماں بھی نہیں اسے پھر کہو اللہ کا بیٹا، اسے تو تم کہتے نہیں ہو، تو بتاؤ نا عیسائیوں۔ تو عیسائی بول کر کہتے ہیں جی ہم آپ سے مبالغہ کریں۔ آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں، لوگ کہتے ہیں اپنی دکانوں پر، اپنے گھروں میں، اپنی جگہوں پر بیٹھ کر، کچھ لوگ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ مولویاں دیاں زبانہ ہے جیسا ہی کوئی نہیں رہا، وہ اے تو رے کر دے کی نے۔ امام الانبیاء کی زبان پاک سے بڑی برکت والی زبان کون سی ہو؟ بولو نا۔ آج فیصلہ کر کے مسجد میں جاؤ، بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، مگر زمین کی تیاری بھی تو کیا کرو نا۔ اس زمین سے کچھ نہیں اگتا جس کی کسان تیاری نہیں کرتا۔ یہ کہہ دینا مولویوں کی زبانوں میں اثر نہیں ہے جی، یہ ایسے ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرے نبی کی بات کو سن کر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے انہیں کہا مٹی پکڑی، فرما کن آدم ہو جا، فیکون آدم بن گیا۔ عیسائیوں بولو، آگے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، فرما الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، کھلے میدان میں اکٹھے ہوں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کریں گے اور اللہ سے بد دعا کریں گے، جسے آگ کھا گئی وہ جھوٹا ہوگا اور جسے آگ نے بچا لیا وہ سچا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں نا حق مانتے، ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، مباہلے کے لیے ہم کیا ہیں؟ تیار ہیں، چلو کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں بد دعا کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون سچ ہے۔ تو جس کا نام ہی محمد ہو، ہائے ہائے ذرا اونچی کہیے سبحان اللہ، جس کا نام علی ہو، ہاں ہاں سبحان اللہ۔ اب سنیے گا، میرے نبی پاک نے جب صبح ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نازلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مبائلہ اتری تو میرے نبی نے اپنے بیٹوں میں سے حضرت حسن حسین کو بلایا اور حضرت فاطمہ کو بلایا، عورتوں میں سے، اور اپنی جان میں سے علی کو بلایا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی یہ نبی کی تم کہتے ہو 4 بیٹیاں، تو 4 بیٹیاں ہوتی تو پھر نبی حضرت فاطمہ کو کیوں بلاتے، پھر ان کو کیوں نہیں بلایا؟ کہاں تھی حضرت
حضرت رقیہ؟ کہاں تھی حضرت ام کلثوم؟ کہاں تھی حضرت زینب؟ اور ہمارے سنی جو ہوتے ہیں نا بس یہ بیٹھ سیر تھلے واڑ دینے، اچھا پھر سانوں کی پتہ ہوئے موڑ پھر وہ پوچھ لان دے کسے کو لوگ گل۔ یہ سنتے کیوں نہیں آپ؟ جاگتے کیوں نہیں آپ؟ نبی کی بیٹیوں کے لیے آپ کے پاس اتنی عزت نہیں؟ آپ کا دل نہیں اٹھتا؟ نبی پاک کو مانتے ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، تیری بیٹی کو کوئی بات کرے تو تو کہتے ہو میں جان سے مار دوں گا؟ نبی کی بیٹیوں کی مرتبہ چپ چاپ کھڑے رہو، اسے کہو تجھے میں بتاؤں گا فاطمہ کیوں گئی تھی اور دوسری کیوں نہیں گئی تھی۔ جاگو اہل سنت، اونچی کہو سبحان اللہ۔ جن بے غیرتوں کو ووٹ دیتے ہو وہی ختم نبوت کے قاتل ہیں۔ تمہاری خاموشی تمہیں لے ڈوبے گی۔ دنیا میں اپنی گلیاں بنوانے والوں، اپنی نالیاں بنوانے کے لیے ووٹ دینے والوں، اپنے بچوں کو تھانے سے چھڑانے کے لیے ووٹ دینے والوں، محمد عربی کی ختم نبوت پر نون لیگ نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کتا بے غیرت وزیر جس نے کہا ہے قادیانی کافر نہیں مسلمان ہے، لعنت ہے اس رانا ثناء اللہ پر۔ قادیانیوں کا جو یار ہے وہ ملک کا بھی غدار ہے، اسلام کا بھی غدار ہے۔ ہم اس کتے کی زبان کتی سے نکال کر پھینک دیں گے، ہماری مال، ہماری جان، ہماری آن، ہمارے بچے امام الانبیاء کی شان پر۔ زندہ آباد بولو سارے۔ کیا مسلمان ہیں آپ؟ نام کے مسلمان ہیں سب؟ اتنا بڑا وہ بغیرت بھونک رہا ہے کسی کو خبر تک نہیں۔ سوشل میڈیا پر دن رات فیس بک چلانے والوں، شرمانی چاہیے تم سب کو۔ رانا ثناء اللہ قادیانیوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا نبی کریم کے آخری نبی ہونے پر اگر کوئی مسلمان دلیل مانگے، فرمایا جو نبی کے آخری نبی ہونے پر مسلمان دلیل مانگے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ وقت آنے پر نبی کی نموز کے لیے نکلو گے؟ جاگو، کیا جمعہ ہماری، کیا تقریریں ہیں ساری، مرنا نہیں ہے کیا؟ رسول اللہ کو منہ دکھائیں گے ہم سب؟ کتے بھونک رہے ہیں۔ ان نون لیگیوں کو جوتوں کا ڈر نہ ہوتا تو یہ ترمیم بھی واپس نہ لیتے۔ رات بھی ہمارے علماء کو ہراساں کیا گیا لاہور میں، اور فیس بک پر میں نے بھی کچھ چیزیں ختم نبوت کے حوالے سے اپلوڈ کی ہیں۔ مجھے بھی ایجنسیوں کی کالیں آئیں، خبردار ہم کسی ایجنسی سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں ایک کال حضرت کیلم والا شریف سے آ جائے ہم اپنی جان نبی کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ جاگو لوگو، یہاں بیٹھ کر دو سجدے کرنے آتے ہو تو نہ کیا کرو، اللہ کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کے 313 سے آبان ہیں، پورے کافر کو، پوری دنیا کے کافروں کو پنجابی میں کہتے ہیں لمے پا دیتا بدر دے شیران۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بس سن کے یوں ہیں، لول کے نکل کے بڑا سواد آیا سی۔ کیسی یہ مسلمانی ہے؟ اقبال بول کے اندر وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرتی نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا اور دین سے الفتی نہ رہی۔ تھڑی شریف دا بابا بولیا تے بول کے فرمانے دین نبی دا وانگ یتیما روے تے کرلا آوے کتھوں لیا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ نوجوانوں جاگو، اپنے دفتر میں جاتے ہو تو جاگ کر جاؤ، اپنے کلینک پہ جاتے ہو تو جاگ کر جاؤ، دکان پہ جاتے ہو تو جاگ کر جاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ عقیدہ ختم نبوت، میرا نبی آخری نبی ہے۔ بس ہم کوئی دلیل نہیں مانگتے، ہمیں کوئی دلیل چاہیے بھی نہیں۔
ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اوے بی بی اوہی وسدی ہے جڑی کلمے پڑھ کے آ کے انہوں کو دوے نا میں نہ نکائی نو نہیں تیرا انجد ہے وہ بول کے اندھی ماریا نہیں تیرا میرے لتر تو جیوے میرے سر دا سائیں جندے نکاح وچ میں ہاں سنی آندہ ماری نون لیگ سارے سیاسی لتر تو جیوے مدینے دا بادشاہ دکھ کی بات ہے کہ قوم سوئی ہوئی ہے رانا ثناء اللہ کے خبیث کے بیان تو پڑھیں دہشت گردوں کے یہ ایجنٹ ہیں پوچھو ایجنسیوں سے جتنے پاکستان کی کالعدم تنظیمیں ان کا ہیڈ ہے یہ رانا ثناء اللہ میں پرسوں بدھ میں فیصل آباد میں افغان آباد نمبر 2 میں بھی کہہ کے آیا ہوں حافظ آباد والو تم بھی جاگو بجلی بند ہو جاتے ٹرانسفارمر سار جاتے محلہ کٹھا ہو جاندہ ہے نکلے ہیں سب لوگ علماء نکلے تو کہتے ہیں مولوی کھلوندے ہی نہیں پھر نکلے ہم میں سے کوئی کسی تاجر کو شرم آئی کسی مارکیٹ کو شرم آئی میرا نبی آخری نبی ہے کوئی ذلی نبی نہیں کوئی بروسی نبی نہیں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اگر سینے ٹھنڈے کرنے ہیں پیر میر علی شاہ تاجدار گولڑا آپ نے لاہور میں کہا تھا او قادیانی کتے ٹیبل پہ قلم اور کاغذ رکھتے ہیں جس کی قلم لکھے گی وہ سچا ہوگا جذبے سے بول بھی نہیں سکتے ہیں آپ فرمایا کاغذ پہ ٹیبل کے اوپر کاغذ قلم رکھ دو جس کی قلم نے لکھ دیا علی پور سیدان کا لاڑا حضرت پیر جماعت علی شاہ راتوں رات گولنے گئے اوہ بابے آئے ڈا وڈا اعلان کر دیتا ہی فرمایا جماعت علی شاہ جی میں نہیں اعلان کیتا میری کنڈ دے مگر میرا نانا مصطفیٰ کھڑا ہے اور میرے منیر آپ کی کتابیں پڑھو کتابیں بھی لیا کرو ڈائجسٹ پڑھنے والوں اخباریں ڈھونڈ کے تلاش کر کے تلاش رکھنے والوں میرے منیر پڑھو آپ فرماتے ہیں میر علی شاہ جی کا فرمان یاد رکھنا او لوگو گولڑے والا بابا کہتا ہے جو بندہ بھی قیامت تک نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلے گا مت سمجھے وہ کیلا ہے اس کے پیچھے علی ہے اس کے پیچھے حسین ہے میں ختم نبوت پر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کبھی ختم نبوت کی تاریخ پڑھی آپ نے اس قادیانی کتے کے خلاف جو پہلا فتوہ دیا جب بنارس کے لوگ چپ تھے گرداسپور کے لوگ چپ تھے راجستانی چپ تھے پورا انڈیا چپ تھا اس وقت ایک قلم اٹھی اس قلم کو چلانے والا امام احمد رضا تھا میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نور اول جملہ سنیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کی تخیل دیتا موضوع اور ہو گیا درد سیرات دا گلی گلی کہہ رہے ہیں ختم نبوت آستے پیغام ضروری ہے بھی آج دے دورے سننا ذرا جملہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا کتنے سونے جملے سے دیکھو نا جو اردو لغت سمجھتے ہیں ان کے لیے جملے ہیں بزم آخر آخر نہیں ہوتا آخر دوسرے کو کہتے ہیں اردو میں آخر دوسرے کو کہتے ہیں آخر زیر ہوں دیا چلے آخری جدہ مطلب ہوگا بزم آخر آپ فرماندے پہنے نبی علیہ السلام دی آخری امت ہون مزہ لائے کہ سن لینا بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا
عقیدہ سونا دیتا ہے بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا. اگو جملہ کی آندے نے میرا نبی ہے کدوں دا. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا. نور اول نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. بولو گے مل کے میرے نل. نور اول کا جلوہ. سینے ٹھنڈ پالو نبی پاک دا نام لے کے. نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. ہاتھ چاہ کے آنکھو ذرا. نور اول کا جلوہ مدینہ لاکھو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ. بیلیو اچھی بولو سب سے اعلیٰ و اعلیٰ. میرے نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں. کلانی صاحب پھر مباحلے وچ ایک بیٹی کیوں گئی ہے؟ میں در منصور پڑھنا چاہنا, میں تفسیر کبیر پڑھنا چاہنا, میں روح المانی پڑھنا چاہنا. ذرا تو جنل سننا. میں قرآن پاک دیاں تفسیران دا نام لے رہا, میں ڈائلاگ نہیں بول رہا, حقائق پیش کر رہا, اللہ دے قرآن نو پیش کر رہا. سیرت پڑھنا چاہیں ابن حشام پڑھ, سیرت پڑھنا چاہیں شبلی نعمانی پڑھ, سیرت پڑھنا چاہیں رحمت للعالمین سید سلیمان ندوی پڑھ. اپنے بیگانے رائٹر جنوں مرضی پڑھ, عربی پڑھ, اردو پڑھ, فارسی پڑھ. شیخ محقق عبدالحمد سے دہلوی پڑھ. میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے مباحلے اندر کیوں نہیں گئیاں؟ تو جنل سنیا رے. میرے نبی دی پہلی بیٹی دا وصال جڑی عثمان غنی دے نکاح چے نام سیدہ رقیہ ہے. 2 ہجری جنوں میرا نبی بدر وچ گیا ہے. سیدہ رقیہ بیمار لیں, عثمان غنی نو انہاں دی خدمت واسطے نبی چھڑ کے گئے. پچھو وصال ہو گئے. 2 ہجری نبی دی پہلی بیٹی دا وصال. تو جنل جاگ کے سنو, میرے نبی دی دوجی بیٹی سیدہ زینب دا وصال 7 ہجری. ام کلثوم دا وصال 8 ہجری. سیدہ زینب دا وصال 7 ہجری. ام کلثوم دا وصال 8 ہجری. جدوں عیسائی مدینے آئے نے میرے نبی نال مباحلہ کرن, اے واقع مباحلہ 9 ہجری. 9 ہجری نبی دی ایک بیٹی دا وصال 2 ہجری, دوجی دا وصال 7 ہجری, تیجی دا وصال 8 ہجری. میں نہیں کہندا شیعہ دی کتاب پڑھ, نخبۃ الفکر پڑھ, شیعہ دی مجلس پڑھ, تحفۃ العوام پڑھ, انہاں دی فروع کافی پڑھ, اصول کافی پڑھ, حیات القلوب پڑھ. میرے نال گل کر, تینوں میں غیر دیاں کتاباں جو دکھانا. واقع مباحلہ 9 ہجری دا. نبی پاک دیاں دوجیاں 3 بیٹیاں اس وقت زندہ ہی نہیں سن, زندہ ہوندیاں تے نال جاندیاں. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا علی تمہیں آ جا, حسن تمہیں آ جا, حسین تمہیں آ جا, زہرا تمہیں آ جا. نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھی, ساتھ بھی نبی وقاص راوی نے آواز نہیں آ رہی, خطیباں دیاں کیسٹاں سنیاں نہیں, حدیث تلاوت کر رہے ہیں. میرے نبی نے اپنے بیٹیاں نو بلایا, بیٹیاں وچ حسن حسین نو ملایا, اپنیاں عورتاں وچ اپنیاں بیٹی فاطمہ نو بلایا. سوال پیدا ہوندا جڑا لوگ کردے نے, جی عائشہ صدیقہ کیوں نہیں سن گئیاں عورتاں دے اندر, عمر دی بیٹی حفصہ کیوں نہیں سن گئیاں؟ نبی اپنی بیٹی نو کیوں لے کے گئے نے؟ اس واسطے اج نبی اپنی بیٹی نو لے کے گئے نے مباحلہ کافران مباحلہ غیران غیر ایتانا نہ دین. اے ابو بکر دی بیٹی نو لے آندا نے, عمر دی بیٹی نو لے آندا نے, اے سچے نہیں سن نعوذ باللہ, تائیوں غیر دیاں تیاں نو لے آندا نے, بیویاں نو مروان واسطے لے آندا نے. نبی اپنے جگر دا ٹکڑا نال لے کے گئے نے تاکہ عیسائیاں نو پتہ لگ جائے محمد بھی سچا ہے, محمد کی آل بھی سچی ہے. میرے
آقا علیہ السلام جدو گئے نے مباہلے دا وقت آیا ہے تو جنل سننا میری بہن تک پیغام پہنچانا میری بیٹی تک پیغام پہنچانا نوجوانوں غیرت نال دین سکھیا کرو عمر دا پتہ نہیں ویلے دا پتہ نہیں کس لے ٹھا ہو جائے دنیا تو جاؤ تو ایمان لے کے جاؤ قرآن لے کے جاؤ نبی دی غلامی لے کے جاؤ تو جو میرے کرے آجے جدو مباہلے تے جان لگے آنے آج لوگ مسئلے پوچھ دینے جی بی بیاں نو قبراں تے جانا چاہیے ہے کہ نہیں جانا چاہیے کبھی مسئلہ نہیں پوچھے بی بی نو بازار جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے جدو پوچھن دے قبراں دی گل پوچھن گے نبی دی بیٹی دا کردار ویکھ نبی دے گھر والیاں دا کردار ویکھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو گھروں نکلن لگے نے میرے نبی دی بیٹی عرض کر دیاں نے ابا جان اگے تسی چلو گے توڑے سجے مولا حسن چلے گا کھبے حسین چلے گا سجے حسن چلے گا کھبے حسین چلے گا ابا جان توڑے پیچھے میں چلائیں گی میرے پیچھے علی چلے گا سونے نبی پاک نے فرمایا بیٹی زہرا بیٹیاں پیچھے چل دیاں نے شوہر اگے چل دینے مرد اگے چل دینے بیویاں پیچھے چل دیاں نے میری بیٹی علی اگے چلے گا تسی پیچھے چلو گیاں امام الانبیاء دی بیٹی عرض کر دیاں نے میرے آقا میرے مولا اے میرے بابا اے میرے ابا جان فرما بٹیا دسو ابا جان فاطمہ دے پیر دی تلی گھر دے اندر پیر دی تلی اج تک زمین نے نہیں ویکھی میرے سر دا وال اج تک سورج نے نہیں ویکھیا ابا جان خیر عمل جا رہے ہیں اگے تسی چلو گے تواڈے قدماں دا نشان لگے گا میں تواڈے قدماں تے قدم رکھاں گی میرے قدم دے نشان لگن گے پیچھے علی چلن گے میرے قدماں تے علی قدم رکھن گے نبی دی بیٹی دے پیراں دا نشان مٹ جائے گا قیامت تک کہہ سکاں گے فاطمہ او بیٹی ہے جدے قدماں دے نشان تے اج تک غیر دا قدم بھی نہیں آیا شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ حوران جنت تیرے در کی کنیزیں فرشتے تیرے گھر دے پیردار فاطمہ آقا جدوں سی آندے زہرا جدوں سی آندیاں کھڑے ہوندے سن حضور انہوں کواں تزیم یا میں پیار فاطمہ سردار جو بھی منگی نہیں سردار جو بھی منگنے ترے فاطمہ تو منگی مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مباہلے آستے 5 ٹورے نے 5 تن اچھا بولو کنے ٹورے نے اچھا بولو ذرا کنے ٹورے نے محبت نال سین والے بھی تو جو فرمان گے میرے کنے ٹورے نے 5 ایک نبی دوجا علی تیجی نبی دی تھی چوتھا مولا حسن پنجواں میرا پیر حسین 5 ٹورے نے زمین ساکن آسمان ساکن ہوا ساکن روشنی ساکن حور و غلمان نظرہ تھلے لائیں ہوئیاں نے آج 5 ٹورے نے ادھر زرگ برگ لباس پہن کے عیسائی کھڑے نے بڑے بڑے پادری کھڑے نے بڑے بڑے عالم ہونا دے کھڑے نے بڑے بڑے حبر کھڑے نے بڑے بڑے وڈے ہونا دے شیخ کھڑے نے زرگ برگ لباس پہن کے تو جو میرے الجرہ کرے آرے میں تفسیر خازن دے لفظ
لفظ پڑھنا چاہنا تفسیر خاصن اللہ دے قرآن دی تفسیر ہے اے حقائق نہیں پڑھ لیا عربی عبارت پڑھن لگے ہیں جدو 5 تن ٹرے نے جن دے وچ نبی ہوئے جدے وچ علی ہوئے جدے وچ بطول ہوئے جدے وچ حسن ہوئے جدے وچ حسین ہوئے لوگو دل کو لو پچھو وہ نور کنا ہوئے گا نور کنا ہوئے گا جدو 5 تن دا قافلہ گیا ہے تائیں اسی سنیاں نے جدو 5 تن گھروں نکلے نے ہر شے بول کے آندیے میں تو 5 تن کا میں تو تھوڑی بڑے ترلے کری دینے بڑا آکھی دا پھر بھی بیچ کئی بیڑے ان بیٹھے ہوں دینے جو دارے لے آل دا ذکر ہے نبی پاک دا ذکر ہے پیار دا ہویا اڈے اڈے بال گانے گا لیں دینے نبی دے آل دے نارے نہیں لا سکتے جیڑے بندے دی زبان تے چودھری شجاعت آ رہے ہو نہ بولے تے جیدی بلال حضرت بلال آ رہے ایک جملہ کہہ دینا پھر بھی نہ بولو تے پھر میرے ترکشش تیر اور کوئی نہیں دے میں چلا سکا میں نہیں کہنا چاہنا آج تو بول قبر زہرہ دا بابا تیرے واسطے بول سین آلے جمعہ پڑھا نہیں آئے ہو تسی کوئی لاری اڈے گھڑی دا انتظار کرن نہیں آئے تسی وچے ہی ہو ذرا مسجد اچھ بے کے دیانتداری نہ لات کھڑا کرو ہاں جنہیں کہنا میں تو 5 تن کا غلام ویکھ لو میں نہیں ویکھ رہے اللہ ویکھ رہے ہاتھ کھڑا کرے صحیح دیانتداری لو مل کے ذرا مسجد گونجے میں تو 5 تن میں تو 5 میں تو میں غلام ابن غلام ہوں میں تو میں غلام ہوں تو علی کا ہوں میں غلام ہوں تو حسن کا ہوں میں غلام ہوں تو حسین کا میں غلام ہوں تو بطول کا میں غلام ہوں تو رسول کا میں تو غلام ہوں نبی دیال چلیے اگے امام الانبیاء نے سچے مولا حسن نے کھبے مولا حسین نے پچھے نبی دی بیٹی ہے پچھے مولا علی نے عیسائیاں نے نظرہ لائیوں نے آئے نہیں بڑا عیسائی بول کے آندہ ہے ایک نور نظر آ رہا ہے ایک نور نظر آ رہا ہے بول کے دوجہ آندہ ہے یہ تے سورج دا نور ہے وہ آندہ نہیں سورج میں روز وینا ہوں یہ سورج دا نور نہیں ایک آندہ چاند دا نور ہے وہ آندہ نہیں یہ چاندنی بھی نہیں یہ تے کوئی ہوری نور ہے جدو قافلہ اگے آندہ گیا ہے اولے 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 میرے آقا جدو نیڑے آئے نے عیسائیاں نے چہرے ویکھے نے لفظ سننا قرآن دی تفسیر دے لفظ سننا بول کے وڈا پادری آندہ ہے جدے سر تے گئے میں جدے سر تے گئے میں وہ وڈا پادری بول کے آندہ ہے انی لأرا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لأزالہو من مکانہی عیسائیوں لڑنا جتے تسی لڑو میں چلا ماں اے چہرے کسے جھوٹے دے ہوئی نہیں سکتے عظمت آل نبی بولو بولو عظمت آل بھول نہ جانا لگا عظمت
عیسائیاں دے وڈے راہب نے ویکھیا ہے بول کے آندا انی لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله من مكانه فلا تبتهلوا فتحلقوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة بول کے عیسائیاں دا وڈا لیڈر آندا ہے دعا منگنی جے تے آپ ہی منگو جے اونا دے نانے نے ہاتھ چک لے علی آمین کہہ دیتا حسن آمین کہہ دیتا حسین آمین کہہ دیتا سیدہ زہرا نے آمین کہہ دیتا اونا نے دعا منگی اے اللہ پہاڑ اٹھا کے انہاں دے سراں وچ مار دے اللہ اونج کرنا جنج انہاں نے کہنا ہے عیسائیو جے قیامت تک عیسائی دنیا دے چہرے تے ویکھنا چاہندے ہو یا نس جاؤ یا نانے دے قدماں وچ گر کے تسی بھی کہہ دیو میں تو پنج تن کا ہوں میں بلکہ انج کہلا شبیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے نس نس میں بس چکی ہے محبت حسین کی مل کے سارے آنکھوں ذرا نس نس میں بس چکی ہے محبت دنیا میں آج تک ہے گواہی حسین کی نس نس میں بس چکی ہے محبت قتل حسین اصیل میں قتل حسین اصیل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر اسلام زندہ ہوتا ہے میرے آقا گئے عیسائی دوڑ گئے انہوں نے کیا مرنا جی انہاں دعا منگی انہاں دا تے نانا منگے تے رب نہیں موڑ دا یہ سارے رل کے بولن تے پھر کی میں رب موڑ چھڑے گا مرنا جی جے عیسائی ویکھنا چاہندے ہو تو نس جاؤ کچھ نس گئے کچھ اتھے ہی رہ گئے کچھ نے آکھیا نہیں آج پتہ لگ گیا یہی سچے تو یہ تھا واقعہ مباہلہ اس کی اساس کیا تھی یعنی بنیاد کیا تھی کہاں سے چلا تھا کیسے یہ ختم ہوا پھر میرے نبی اسی شان سے واپس آئے پھر میرے نبی نے ایک اور ڈیلیگیشن بھیجا نجران میں فرمایا جھنڈے لگا دو اسلام کے اور پھر وہاں اذان پڑی گئی کتنا وہ حسین وقت ہوگا جب کافروں کے گھروں میں میرے اللہ کی اذان پہنچتی ہو آج کی یہ گندی گورنمنٹ جس نے ختم نبوت پر گھنونا جرم کیا ہے اس بندے کا پوری قوم کو پتہ بتانا چاہیے جس نے یہ ناپاک سازش کی میری آواز کو یقیناً ایجنسیاں نوٹ کر رہی ہیں ہماری آواز اوپر پہنچائی جانی چاہیے اس خبیث کا پتہ چلنا چاہیے پوری قوم کو کون ہے جو قادیانیوں کا یار ہے ہماری وفاداریاں کسی سے نہیں ہماری وفاداریاں گنبد خضرا سے ہیں کیا ختم نبوت کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے بولو تڑپتا ہے رانا ثناء اللہ فی الفور کلمہ طیبہ پڑھ کے تمام چینلز کے اوپر تجدید ایمان کرے وگرنہ وہ کافر ہے جس نے قادیانیوں کو کہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ نماز مسلمانوں والی پڑھتے ہیں
نماز کی بات نہیں، یہاں صاحب نماز کی بات ہے. سنا ہے آپ نے؟ اس لیے وقت آ چکا ہے پوری قوم جاگے. میں سیاسی پلیٹ فارم کا نہ بندہ ہوں نہ سیاسی پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں. میں چوکیدار ہوں اس ممبر کا اور محراب کا اور نبی کے ممبر کا. اس چوکیداری پر مجھ پر فرض ہے اور پوری قوم پر فرض ہے سیاسیات سے بالائے طاق ہو کر اسلام کی بات کریں. اسلام کی بات، پاکستان کی بات کریں. ہم پاکستان میں کبھی بھی قادیانیوں کو مسلم تصور نہیں کر سکتے. محنتیں کی ہیں ہمارے اماموں نے. امام شاہ احمد نورانی نے بھٹو سے کہا تھا جوتے کی نوک پہ آ تیرا آئین. ہم وہ آئین مانیں گے جس میں مسلمانوں کو نبی کریم کی ختم نبوت نظر آئے. علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ. مگر افسوس، قوم پر افسوس، قوم پر صد افسوس، میڈیا چینلز پر بیٹھنے والی یہ بکاؤ کتیاں اور یہ بکاؤ اینکر جنہوں نے آج تک ان ہستیوں کو کریڈٹ نہیں دیا، سلام پیش نہیں کیا جو ختم نبوت کے لیے کردار ادا کرتے رہے. چوہا دکان میں گھس جائے تو یہ چینل جو ہے نا بریکنگ نیوز چلاتے ہیں، مگر کبھی امام نورانی کا نام تک نہیں لیا، کبھی علامہ عبدالستار خان کا نام نہیں لیا. جو تختی یادگار پہ لگی ہے وہی تختی علی پور سیدہ میں لگی ہے. اور علی پور سیدہ کا پیر وہ ہے پیر جماعت علی شاہ جس نے بنارس سنی کانفرنس میں کہا تھا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ہمارے وکیل ہیں، اگر وہ اس منصب سے سبکدوش ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے وکالت نہیں لڑنی، تو جماعت علی شاہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی پاکستان لے کے رہے. آج تاریخ کے چہرے کو مسخ کیا گیا. سنی تو ویسے سن ہوتے ہیں یا سونا ہوتے ہیں. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. پاکستان کا میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نے پاکستان سے وفاداری کا ثبوت دینا ہے. پاکستان، پاکستان، الاسلام، اولیاء کا فیضان. پاکستان، پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان. میں یہ جملے بولنے پر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. میرے نبی کی ختم نبوت کا معاملہ ہے. چکنے رہنا، جاگتے رہنا. اعلیٰ حضرت کا شعر شہادت اگلے جمعے ضرور پڑھ دوں گا امام علی مقام کی. یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں او سونے والو جاگتے رہنا.